آج کی ڈیوٹی کوئین ہمیشہ کی طرح ایک بہت باکمال شخصیت، پاکستان کا ایک قابل فخر نام، ڈاکٹر بیلا جمیل۔ السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ السلام علیکم رخشندہ، آپ کو بھی بہت مبارک دیتی ہوں کہ آپ نے یہ انیشیٹو لانچ کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہ وقت دے سکتی ہوں ایک بہت اہم مقصد کے لیے۔ بہت شکریہ میم، اور ہمیں آپ کے تعاون اور آپ کے ٹیکنیکل گائیڈنس کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ میں نے کہا ڈاکٹر بیلا جمیل، اور بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں، خصوصاً تعلیم کے حوالے سے اور ادارہ تعلیم و آگہی جس کو آپ نے اسٹیبلش کیا، اور اس نے اتنی اچھی جو ہے ریسرچ ہمیں دی، اور بہت اسٹریٹجک طریقے سے اس کاز کو آپ آگے لے کر جا رہی ہیں۔ تو میڈم میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر آپ ہمیں یہ بتانا چاہیں کہ واٹ از یور اون آئیڈیا آف ویمن امپاورمنٹ؟ یہ میرے دل کے اس لیے قریب ہے کیونکہ میں نے اپنی اماں کو بھی بہت قریب سے دیکھا کہ اتنی خصوصیات ہونے کے باوجود جو ایک اندر سے ایک احساس ہوتا ہے امپاورمنٹ کا، وہ نہیں تھا، اتنی خصوصیات ہونے کے باوجود۔ اور اس میں ہمیشہ مجھے لگا جب میں خیال میں 13-14 برس کی تھی کہ وہ زمین جس کے اوپر انسان خود کھڑا ہوتا ہے وہ زمین خود بنانی چاہیے، وہ زمین پھر آپ کی ہوتی ہے، ویسے تو اللہ کی ہوتی ہے، اور اس میں خالی زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ زمین پختہ تب ہوتی ہے جب آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھرتی ہیں۔ یا آپ کو بھی معلوم ہوگا رخشندہ، اور صلاحیتوں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے سوچ لیا صلاحیتوں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس محنت سے آپ وہ ایکوٹی کریٹ کرتے ہیں جس کا ایک مقصد قانونی حوالے سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ صلاحیت کے بلبوتے پر وہ ایک اتنا حق آپ کا ہوتا ہے جس کو کوئی آپ سے نہیں لے سکتا۔ آپ اسی کے اوپر کچھ تخلیق کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اس سے کماتے ہیں، اس سے وصول کرتے ہیں، سوائے اللہ کے وہ زمین باصلاحیت آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ وہی آپ کو امپاورمنٹ کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ آپ خود محسوس ہوتے ہو کہ اللہ نے کیا یہی کہا تھا کہ میں اشرف المخلوق ہوں، اور انسان ہی کو کہا تھا کہ تم شاید میری جبلت میں یا میری شکل میں بنے ہوں، اس کا مطلب یہی ہوگا۔ تو جب اس قسم کا احساس اندر جاگ جائے کہ آپ کی روح میں وہ ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا نظر آنا شروع ہو جائے، اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ تو یقین کیجیے آج بھی میرا دن 20 گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور جب سو رہی ہوتی ہوں تب بھی کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کیا چیز ختم نہیں کی، یا کیا چیز ادھوری رہ گئی، یا کیا مسئلہ ہے جس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اور پھر میں کھڑی ہو جاتی ہوں، کبھی 2 بجے رات کے، کبھی 3 بجے، اگر مجھے 2.5-3 گھنٹے سونا لازمی ہے، اس کے لیے بھی محنت کی، یعنی وہ 2.5-3 گھنٹے کی پریکٹس کہ صرف 2.5-3 گھنٹے سوؤں، وہ میں نے 15 برس کی عمر سے لے کر 17 برس کی عمر کی پریکٹس سے حاصل کی۔ فیصلہ تھا کہ شاید میں ادھوری ہوں، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور وقت ضائع نہ ہو۔ بہت اس قسم کے دیوانے قسم کے نوشنز ہیں، مگر امپاورمنٹ کچھ دیوانگی سے ہی ہوتی ہے۔ امپاورمنٹ جو ہے وہ دیوانگی سے ہوتی ہے، مگر وہ جو میتھڈ اینڈ میڈنس والی بات ہے وہ بھی آپ نے بیان کرتی کہ نہیں، ڈسپلن بھی آپ نے کیا ہے اپنے آپ کو، اور بہت کیپبلٹیز کو سمیٹنا۔ جو سمجھتا ہے نہیں آتا، آپ اس کے لیے پتہ نہیں ہزاروں گھنٹے لگا دیں۔ ہم میوزیکل فیملی سے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 1000 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 1,00,000 گھنٹے میوزک بجے تو شاید اس میں سے 10 منٹ آئے گا، اس کا مطلب ہے تب آپ میوزیشین بنے۔ تو اس کا پروپورشن کچھ ایسا ہے، وہ نہیں ہے جو آج کل ہم سوچ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ کیا تو پھر 1 گھنٹے میں کٹ پیسٹ کر کے انوتھینٹک چیزیں کریں، وہ نہیں ہو پاتا۔ میں یہی بات آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ آپ جو بتا رہی ہیں اس میں تو بہت محنت ہے، بڑا کشٹ ہے، اور آج کا جو زمانہ ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا ہے،
जिस तरह इंस्टेंट कॉफी बन जाती है, तो नौजवान नस्ल की खवातीन भी चाहती हैं कि उनको फौरन जो है सब कुछ हासिल हो जाए, और इसकी रेसिपी क्या है, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। तो कहते हैं ना, पब्लिक के इसरार पे मुझे भी ये सवाल शामिल करना पड़ रहा है कि मैडम प्लीज हमें जल्दी से नौजवान लड़कियों को खास तौर पे 3 टिप्स बता दें ताकि साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो जाए, जिंदगी आसान हो जाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि खुद फैसला करना होता है कि हमने किस सिम्त जाना है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन ऐसी बेकार में तो नहीं होता। डायरेक्शन का मतलब है एक विजन होनी चाहिए, एक शौक नजर होनी चाहिए कि जाना किस सिम्त है और क्यों जाना है। छोटी बात भी क्यों ना हो, मगर उसका तयन करना लाजमी है। और फिर जैसे मैंने पहले कहा, सलाहियतों और जो कंटेंट का काम है ना, वो बहुत अहम है। अगर आपने ये तय कर लिया तो फिर ये फैसला करना है कि उस सिम तक और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी सलाहियतों की जरूरत है। जो मर्जी वो काबिलियतें हो, आपने अपना वॉलेट खोला और ये तैयार किया ये किस्म का एक प्लेटफॉर्म, तो जाहिर उसके पीछे, उसके बैक एंड में बहुत डिटेल है। उस डिटेल को आपने बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया होगा ना, इवन पॉडकास्ट करने के लिए भी। और उसमें वो आपके 4W भी आ सकते हैं, बहुत कुछ आता है, मगर खोज के साथ कंटेंट को। और फिर अपने टारगेट्स को सेट कीजिए और फिर देखें, इंशाल्लाह उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो सफर है ना, वो अहम है। आप टारगेट तक पहुंचे उस तरह से जैसे आपने सोचा था या नहीं, मगर वो जो सफर है वो भी बहुत बामाने है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो ये 3 चीजें बहुत बहुत लाजमी है कि आपने अपना डायरेक्शन का तयन करना है, उसके लिए सलाहियतें जो भी उस वहां तक पहुंचने के लिए जो भी सलाहियतें उनको समेटना है और अबूर करना है। और कोई इसमें आप कॉर्नर्स कट नहीं कर सकते कि शॉर्टकट मार दें, जहां शॉर्टकट मारा वहीं पे आप रुक गए। और तीसरी बात है, टारगेट्स को सेट करना लाजमी है, मगर जो सफर है वो शर्त है। टारगेट्स को भी एक लम्हे में आप झपट के पकड़ नहीं सकते। उसका जो अमल है, जो प्रोसेस है, जो सफर है, उसका अपना ही एक चस्का है, उसका मजा भी है, उससे इंसान सीखता भी है। और टारगेट्स तो यकीनी फिर हो जाते हैं क्योंकि आपने उस सारे अमल को एक अमल की तरह समझा है और उसमें कोई चालाकी नहीं की। क्योंकि आखिर में आपने अगर चालाकी करनी है तो फिर अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ करनी है, वो तो चालाकी किसी काम की ना हो। इस हवाले से अपना वॉलेट थिंक टैंक का जो बुनियादी मकसद है कि खवातीन, तमाम खवातीन और लड़कियों की साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट हो और पॉलिसी साजों तक ये इश्यूज जो हैं वो पहुंचे, पावर टेबल्स तक पहुंचे। तो अगर आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन का कहा जाए तो आपके लिए वो क्या अहम तरीन बात होगी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचनी चाहिए? सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है एजुकेशन एम्पावरमेंट। एजुकेशन, तालीम होगी तो आगे सब बढ़ेगा। और देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 25A के हवाले से 12 साल की तालीम, जिसको 5 से 16 साल, जो कि मलाला यूसुफजई भी बार बार कहती है कि भाई 12 साल की तालीम लाजमी है। हुकूमत ने धड़ाधड़ SDGs को साइन कर दिया, उसमें भी लाजमी है। नहीं आप कहीं पा सकते अगर जब तक तालीम ना। आज अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी सिर्फ तालीम बोल रही है, और तालीम का मराद डिग्रीज नहीं है, उसके साथ एक तजुर्बा भी है, उसके साथ एक एक्सप्रेशन भी है। और मैं पॉलिसी मेकर्स को कहूंगी, तालीम बा मकसद, यानी कि हम चाहेंगे कि हर कोई लड़की, आप और मैं भी देख लीजिए, कम से कम 16 साल की तालीम हो ताकि वो एक प्रोफेशनल बने। अच्छा, मैं समझती हूँ कि टेक्निकल वोकेशनल सर्टिफिकेशन हो, वो भी बहुत अच्छी है कि मगर 12 साल के बाद, क्योंकि फिर टेक्निकल वोकेशनल तालीम के साथ आप आजकल सोशल, आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी चला सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, मगर 12 साल तो मिनिमम है उसके बगैर। और यही एक मैसेज है पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि उनका सुनना लाजमी है
کیونکہ تعلیم اس وقت ہمارے ہاں سب سے بڑا ہرڈل ہے، خصوصی طور پہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کیونکہ اسی میں ہم نے مار کھائی ہے. یہ جو 22-23 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اس میں اکثریت تو لڑکیاں کی ہے، کیونکہ پرائمری کے بعد ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. لڑکے تو بےچارے ٹنگ ٹگا کے بسوں پہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، چاہے 20 میل دور اسکول ہو. لڑکیاں کہاں جائیں؟ تو یہ 2%، 2.5% جی ڈی پی کا تعلیم پہ لگانا بیکار ہے. اور اب اور کتنا اس کو ٹیسٹ کریں گے؟ نہیں اس سے تعلیم ملتی اور ہماری لڑکیاں محروم رہ جاتی ہیں. پھر وہ میری اور آپ کی طرح بات کرنا چاہیے بھی تو نہیں کرتی. اور اس وقت میں سیانی سہیلیوں کے نام سے ایک بڑا پروگرام چلا رہی ہوں، میری ٹیم چلا رہی ہے، اور وہ دکھا رہی ہے کہ آپ ڈراپ آؤٹ لڑکیوں کو آپ 5ویں سے لے کر 10ویں تک لے لیجئے، 6 مہینے سے 18 مہینے تک بچیاں اپنی تعلیم مکمل کر لیتی ہیں، مگر ان کو ایک دوسرا موقع ملنا لازمی ہے. کیونکہ یہ سلسلہ جو پاکستان میں بغیر تعلیم کے آگے بڑھنے کا ہے نا، وہ جھوٹ ہے. آپ نے جینڈر انڈیکسز بھی ہمارے دیکھ لیے، جی اور پورے ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کو بس چھوڑ کے پاکستان 7ویں نمبر. تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اب ہم باٹم آف دا ہیپ میں ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں، جبکہ ہمارے آئیڈیاز، آپ جیسے لوگ اور اتنے ینگ لوگ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اور ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم کتنی قابلیت ہے، مگر موقع نہیں ملتا کیونکہ تعلیم نہیں ہے. تو صرف تعلیم اولین پالیسی میکرز کے لیے میرا صرف ایک میسج ہے، کوالٹی ایجوکیشن. بہت شکریہ ڈاکٹر بیلا جمیل. آپ کا کام، آپ کے خیالات، اور آپ خود جو انسپریشن بن چکی ہیں، اور آپ نے جسے کہتے ہیں یو آر لیڈنگ بائی ایگزامپلس. تو اس سے بہت سارے لوگوں کو، جس میں پالیسی میکرز بھی ہیں اور ہماری کمیونٹی کی خواتین اور لڑکیاں بھی ہیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے انسپریشن ہوگی، ان کو نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے. آپ نہ صرف پاکستان کے لیے، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں، میں نے بہت قریب سے آپ کے کام کو دیکھا ہے، پوری دنیا کی خواتین کے لیے آپ ایک مشعل راہ ہیں. اسی طرح آپ ہمیں راہیں دکھاتی رہیں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ نے وقت نکالا، اس کا بہت زیادہ شکریہ.